دا مومنٹ انہوں نے وہ بونٹ کو مارنا شروع کیا ڈنڈوں سے اور مکوں سے، تو پھر میں نے اپنا کیمرہ آن کر لیا۔ مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ وہ کوئی ایک لیکوڈ پھینک رہے تھے مستقل گاڑی کے اوپر۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں وہ ایسڈ ہے، وہ تیزاب ہے۔ جب آپ تیزاب پھینک رہے ہیں تو آگے سے فائر ہی کیا جائے گا نا، تو میرے لیے بڑا نارمل ہے 20-25-50 لوگوں کو فیس کرنا، مار پیٹ برداشت کرنا۔ تو آئی تھاٹ کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تاثر ملے کہ شاید گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں۔ وہ تو پروردگار کا شکر ہے، شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح فیصلہ کرواتی ہے کہ وہ سیکیورٹی والے بیچارے نے بڑا دروازہ زور سے بند کروا کے جو لاک کریں آپ۔ تو یہ ضروری تو نہیں تھا کہ میں جھلس جاؤں یا میں مار دیا جاؤں تو اس کے بعد حرکت میں آئیں گے ادارے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہوں، اور شاید آپ سے بھی یہ بات ہوئی کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس مشن میں کہیں نہ کہیں میری زندگی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹائمز۔ سید اقرار الحسن صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ پیر حق خطیب کے حوالے سے ایک ان کی ملک گیر مہم چل رہی ہے جس میں یہ مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اور اپنا پیغام جو یوٹیوب پلیٹ فارم پر دیتے رہے، اپنے ادارے کی سطح پر دیتے رہے، وہ شہر شہر جا کر لوگوں کو مختلف اداروں میں جا کر دے رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی کڑی ایک آج گجرانوالہ میں یہ گئے اور وہاں پر ان پر حملہ ہوا۔ یہ کیا اس کا سیاق و سباق ذرا ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عمر، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ آپ آج کون سے شہر گئے ہوئے تھے؟ ہم گجرانوالہ گئے تھے، اور یعنی کل ہم نے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں طلباء اور طالبات سے بات کی، آج گجرانوالہ جانا تھا، کل فیصل آباد ایک یونیورسٹی میں اور وہاں کے چیمبر آف کامرس میں، تو اور اس سے پہلے ملتان تھے، حیدرآباد تھے، کراچی تھے، اینڈ دین پھر ہم نے انشاءاللہ پاکستان کے باہر بھی۔ تو یہ اب تک آپ نے جتنی شہر آپ نے گھومے ان میں کتنواں حملہ ہے یہ؟ چونکہ اس سے پہلے بھی اس سے پہلے ملتان میں انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن وہاں چونکہ لوگ ذرا کم تھے، یہ نسبتاً چونکہ اس کے اڈے کے قریب ہے تو ذرا وہاں سے لوگ بھیجنا آسان تھا جو اس کے چیلے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ مقامی طور پر کتنے اس کے جو مارکیٹنگ ایجنٹ تھے، کیونکہ ہر شہر میں مارکیٹنگ ایجنٹ تو تھے نا اس کے، جہاں سے یہ لوگوں کو بسوں میں بھرتے تھے اور بسوں کا بھی ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ آج ذرا یہ زیادہ منظم اس لیے ہو کر آئے کہ یہ ان کے اڈے کے قریب 1-1.5 گھنٹے کا شاید فاصلہ ہے حق خطیب کے اڈے سے۔ اور صبح کتنے بجے تقریباً یونیورسٹی پہنچے؟ ہم تقریباً پہنچے ہیں 12:30 بجے کا وقت تھا، لیکن ہم تھوڑا سا 15-20 منٹ تاخیر سے پہنچے، اور مرکزی دروازے کے باہر انیشلی 2-3-4 لوگ آئے اور انہوں نے مارنا، دا مومنٹ انہوں نے وہ بونٹ کو مارنا شروع کیا ڈنڈوں سے اور مکوں سے، تو پھر میں نے اپنا کیمرہ آن کر لیا۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ جو CCTV فوٹیج ہے، آئی ہوپ کہ پولیس وہ حاصل کر لے تو اس میں سب چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ ظاہر مرکزی یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کے باہر یہ سب کچھ ہوا ہے، تو آئی ایم شیور کہ وہاں CCTVs انسٹال ہوں گے۔ مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ وہ کوئی ایک لیکوڈ پھینک رہے تھے مستقل گاڑی کے اوپر، اور وہ ہم نے بعد میں اس کو جب میں سارا نمٹا کے اس کے بعد جب میں ویڈیوز دیکھنا شروع کی دے نا، ریئلائزڈ کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ تم آئے ہیں کسی کو جان سے مارنے کے لیے اور اس پہ نعرے لگا رہے ہیں مرد آباد کے اور حق خطیب زندہ باد کے، کارل حسن مرد آباد، گاڑی کے شیشے توڑ رہے ہیں اور اس کے بعد باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس دوران آپ جو چیز اچھال رہے ہیں وہ ایسی چیز ہو کہ بس جس کا کوئی تک نہ ہو۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں وہ ایسڈ ہے، وہ تیزاب ہے، اور وہ اب ہم نے چونکہ بعد میں جب گاڑی پہ ہم نے وہ دیکھا اس کا رنگ اور باقی ساری چیزیں، دین وی ریئلائزڈ کہ یہ تو معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا جتنا ہم سمجھے، بلکہ ایک وقت میں تو میں دروازہ کھول کے باہر نکل رہا تھا، میں ذرا فیس کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے لیے بڑی نارمل بات ہے۔ ہم نے جب بھی کسی جگہ بھی ریڈ کیا، اس محلے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس برادری کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے تاجر اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارا فیکٹری کا عملہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو میرے لیے بڑا نارمل ہے 20-25-50 لوگوں کو فیس کرنا، مار پیٹ برداشت کرنا۔ تو آئی تھاٹ کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تاثر ملے کہ شاید گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں۔ وہ تو پروردگار کا شکر ہے، شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح فیصلہ کرواتی ہے کہ وہ سیکیورٹی والے بیچارے نے بڑا دروازہ زور سے بند کروا کے جو لاک کریں آپ۔ آئی تھاٹ کہ یار ایسا نہ ہو یہ بیچارے سیکیورٹی والوں پر کوئی آ جائے کہ جی یہ وہ سیکیور نہیں کر سکے، تو میں نے اس کے کہنے پہ دروازہ بند کیا۔ دین پھر انہوں نے بڑی مشکل سے کچھ نہ کچھ کر کے، خود بھی دھکے کھا کے، مار کھا کے، انہوں نے ہمیں گیٹ کے اندر بند کر دیا۔ یہ ان کو سمجھایا ہوا تھا کہ گیٹ میں انٹر نہیں ہونا آپ نے، ورنہ ٹریس پاسنگ کا آپ کو پھر یونیورسٹی کی طرف سے بھی مقدمے کا سامنا ہوگا۔ صحیح۔ تو پھر یہ باہر ہی کھڑے رہے، انہوں نے پھر وہاں بھی گالم گلوچ اور بہت کچھ کیا۔ آپ کی گاڑی کے آگے کچھ خواتین بھی تھیں جو کہ اسٹوڈنٹ معلوم ہوتی ہیں؟ نہیں، اسٹوڈنٹ ہرگز نہیں، بالکل نہیں معلوم ہوتی، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ رنگین برقعے پہنے ہوئے۔ جی وہ بالکل چیلیاں ہیں ان کی۔ تو یہ عورتوں کو استعمال کرنا، بدبخت انسان اپنے کرتبوں کے لیے بھی عورتوں کو استعمال کرتا ہے، اپنی ویڈیوز کے لیے بھی عورتوں کو استعمال کرتا ہے، ویسے بھی عورتوں کا استحصال کرتا ہے، اڈے پر بھی اس نے عورتوں کا استعمال کیا، اور آج بھی عورتوں کا۔ اب ہم ظاہر یہ نہیں کر سکتے تھے کہ گاڑی چڑھا دیتے خواتین کے اوپر۔ اب دیکھیں نا، میرے ساتھ کوئی سیکیورٹی ہوتی اور خدا نہ خواستہ کسی طرح کی یہاں سے ریٹیلیشن ہوتی، کوئی فائر کی، جب آپ تیزاب پھینک رہے ہیں تو آگے سے فائر ہی کیا جائے گا نا۔ آپ 3-4 لوگ جو گاڑی میں تھے بس ہم وہی تھے جو کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی ویپن نہیں، کچھ نہیں۔ میں تو ظاہر وہی بات کہ ہم نے عمر بزور بازو تو کوئی تبدیلی نہیں لے کر آنی نا، ہم نے کوئی لڑائی تو نہیں کرنی، لڑائی کرنی ہو تو پھر ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ کہاں پر لے کر آ سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ وہ پھر ہماری شکست ہوگی۔ آپ
بزور بازو تب حرکتیں کرتے ہیں جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے, تب آپ مار پیٹ کرتے ہیں, جو کہ نہیں ہے اس بدبخت کے پاس. کوئی جواب ہی نہیں ہے کسی بات. جس آدمی کو گفتگو کرنی نہیں آتی ہے, علامہ اقبال کا کوئی شعر ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا, کوئی آیت کوئی حدیث آج تک کے ساتھ بھی نہیں سنائی, اس بدبخت سے مار پیٹ کے علاوہ اب کیا توقع کر سکتے ہیں, یہ فراڈ وغیرہ کیا. تو مجھے جو تشویش والی صورتحال لگی کہ اب تک اداروں کے, بہت طاقتور اداروں کے بہت امپورٹنٹ لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے, اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونے دے رہے تھے, بہت سارا. اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یار ایسا کیا کر رہا ہے یہ حکومت کے لیے, ریاست کے لیے اور اداروں کے لیے کہ اس بدبخت کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں. تو اب جب یہ تیزاب پھینکنے والا واقعہ ہوا ہے, جو کہ دہشت گردی کا واقعہ ہے, اب قانون میں بھی دیکھیں 2020 کے بعد غالباً اب تیزاب گردی جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں اس کے کیسز چلائے جائیں. تو یہ ضروری تو نہیں تھا کہ میں جھلس جاؤں یا میں مار دیا جاؤں تو اس کے بعد حرکت میں آئیں گے ادارے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہوں, اور شاید آپ سے بھی یہ بات ہوئی کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس مشن میں کہیں نہ کہیں میری زندگی جائے گی. اللہ خیر کرے. تو الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں وہ بھی شاید میری فتح ہوگی کہ شاید اس کے ذریعے یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچے. لیکن اگر کسی کے جان کے جانے کا انتظار ہی کر رہی ہے ریاست اور حکومت تو فابیا میری جان کی قربانی. ابھی آپ نے اور بھی آگے اعلانات کیے ہوئے ہیں مختلف ایونٹ میں بالکل, ابھی تو میں کل جو ہے فیصل آباد کا میں جاؤں گا انشاءاللہ, بغیر سیکورٹی کے جائیں گے, اور جائیں گے جا کے جو بات آپ کو سیکورٹی رکھنی نہیں چاہیے اپنی سیلف ڈیفینس کی. کیا کریں گے یار, آج سیکورٹی ہوتی تو بندہ کوئی مارا جاتا, یا اس طرف سے اب ان کے پاس ویپن تھا یا نہیں تھا یہ بھی نہیں نا معلوم. جب آپ کا سائیڈ کا شیشہ ٹوٹا تو ہم نے فوٹیج میں دیکھا کہ لوگ اس کے ذریعے سے بھی اندر تک آپ کو. ہاں جی, وہ یہ ساری اس میں یہ شیشہ لگا یا ان کے ناخن ہے؟ یہ شیشہ تو میرے پورے جسم کے اوپر تھا, میری جوتی کے اندر بھی جو کرچیاں تھیں وہ بھی تھیں, یہ چھوٹے چھوٹے سے دیکھیں نا بہت سارے وہ ہیں. تو وہ شاید انہوں نے جب شیشوں کے اوپر کھینچا تھا نہیں وہ کی ہے, تو وہ ساری پھر یہ خراشیں یہ بازو کے اوپر بھی. لیکن بہت نارمل, اللہ کا شکر ہے کہ کسی بڑے واقعے سے پروردگار نے بچایا. لیکن بدبختی کی انتہا ہے یار, آپ کے پاس جواب نہیں ہے اگر کوئی دلیل سے دینے کا, تو آپ اس حد تک گریں گے کہ آپ تیزاب پھینکوانے کی کوشش کریں گے کسی آدمی کے اوپر. ابھی بھی گاڑی اس وقت وہاں کی پولیس کے پاس موجود ہے, اور اس کا جو بھی وہ شیشے ٹوٹے ہوئے اور جہاں وہ تیزاب گرا ہوا ہے اس کا فورینسک اب وہ دیکھنا ہے کہ کس نوعیت کا تیزاب تھا. وہ فورینسک کے لیے ہم نے گاڑی پیش کر دی ہے کہ آپ اس کا فورینسک کیجئے. ویڈیوز موجود ہیں تیزاب پھینکنے کی. کوئی وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی زخم چونکہ نہیں آیا تو یہ دفعہ لگی. میں نے کہا یار مطلب کمال ہے کہ زخم یا جھلسنے کا انتظار ہی کیا جائے گا کسی ایک انسان کے. سی سی ٹی ویز موجود ہیں اس یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کے باہر, ہماری ریکارڈنگز موجود ہیں, اور یقیناً ان بدبختوں نے خود بھی کوئی نہ کوئی بیک اپ پہ رکھا ہوا ہوگا ریکارڈ کرنے کے لیے. تو آئی بلیو لیٹس سی کہ حکومت کیا کرتی ہے, پولیس کیا کرتی ہے, ادارے کیا آپ نے اپنے سریعام کے ٹینیور میں اتنے لوگوں کے خلاف پروگرامز کیے, کام کیا. ابھی ریسنٹلی وہ طارق بشیر چیمہ اور دیگر ایسے, اس وقت بھی آپ یہ کہتے رہے کہ اگر اب میری ذات کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا, اس کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا. آج آپ حق خطیب کا نام لے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ اپنے باقی دشمنوں کے لیے ایز پیدا کر رہے ہیں؟ یہ میں بلکہ میں اکثر سوچ ہی رہا تھا کہ یہ دونوں کا ہی نام لے دینا چاہیے, اس لیے کہ بہرحال وہ بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ جی میں قبر کی دیواروں تک پیچھا کروں گا, قبر بہت یاد دلاتے رہے وہ مجھے. اور حق خطیب والے معاملے میں بھی دیکھیے جو بادی نظر, یعنی آج تو یہ ثابت ہو گیا نا, جب جو لوگ آ رہے ہیں وہ حق خطیب زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور اقرار الحسن مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں, تو یہ تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملتان میں جو ہوا, کراچی میں انہوں نے یہ کروانے کی کوشش کی, تو یہ تو اب ایک سیریز یا اس کا تسلسل ہے. اس کا کوئی فائدہ اٹھا لیتے تو ظاہر ہے وہ ادارے اپنا کام کر کے تحقیق کریں گے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا دھچکا لگ رہا ہے کسی کے کاروبار کو, اور اربوں روپے کے کاروبار کو, اس کا نام حق خطیب ہے. اور وہ کاروبار بچانے کے لیے میرا خیال اب آج اگر وہ تیزاب پھینکوا سکتا ہے تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اور ابھی 2 دن پہلے اس نے کہا کہ جناب بس دن گنے جا چکے ہیں. وہ ویڈیو کلپ بھی ہم کریں گے شیئر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, آپ کی ٹیم کی حفاظت کرے, آپ کا بڑا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. سلامت رہیں. بہت شکریہ.